أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اظہر الوجود من العدم ورقم على لوح الانسان من اسرار القدم وعلمہ البیان ما لم يعلم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخلاقیات اسلام کا وہ بنیادی جوہر ہے جس نے عرب کے تاریک دور جاہلیت میں روشنی پھیلائی اور اسلام کو بلندیوں تک پہنچایا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سب سے نمایاں اور اہم صفت آپ کا عظیم اخلاق تھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ. بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. اخلاقیات کی اس عظمت اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اخلاقیات کے موضوع پر یہ خصوصی ویڈیو سیریز تیار کی ہے جو 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے میں 50 سوالات اور ان کے جوابات پیش کیے گئے ہیں، جبکہ دوسرے حصے میں مزید 50 سوالات اور ان کے جوابات کو ائمہ اطہار علیہم السلام کے فرامین کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے. اس ویڈیو میں اچھے اور برے دونوں طرح کے اخلاقی رویوں کو واضح طور پر پیش کیا گیا ہے تاکہ ہم اچھے اخلاق کو اپنا سکیں، برے اخلاق سے بچ سکیں اور سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کر کے پھر معاشرے کو بھی سنوارنے کی راہ پر گامزن ہو سکیں. یہ کوشش ہمارے لیے ایک بہترین فرد اور ایک بہتر معاشرے کی تعمیر کی جانب یہ ایک قیمتی قدم ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال: خدا کے نزدیک محبوب ترین بندہ خوش اخلاق والا ہے، یہ کس معصوم کی حدیث ہے؟ جواب: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سوال: امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قول کے مطابق اللہ کو کس شخص کے لیے حیا آتی ہے کہ اس کا گوشت جہنم کا لقمہ بنے؟ جواب: جو شخص خوش اخلاق ہو. سوال: گانا اور میوزک سننے سے دل میں نفاق کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ جواب: جس طرح بارش کے بعد زمین میں تیزی سے سبزہ اگتا ہے. سوال: امام محمد باقر علیہ السلام نے کن 3 خصلتوں کے مطابق فرمایا کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ ان کی سزا دنیا ہی میں نہ چکھ لے؟ جواب: 1 ظلم، 2 رشتہ داروں کے حق کو ادا نہ کرنا، 3 جھوٹی قسم کھانا. سوال: وہ کون سے گناہ ہیں جو عمر کو کم کر دیتی ہیں؟ جواب: 1 جھوٹی قسم کھانا،
دو رشتہ داروں سے قطع تعلق۔ سوال: امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس گھر میں جہاں گانا بجانا ہو کن دو مصیبتوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب: 1. وہاں دعا قبول نہیں ہوتی۔ 2. اس گھر میں رہنے والے ناگہانی موت سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ سوال: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمل کو خدا کی تعظیم قرار دیا ہے؟ جواب: کسی بوڑھے شخص کی تعظیم کرنا۔ سوال: فقر و غرور کرنے والے کس عذاب میں مبتلا ہوں گے؟ جواب: قیامت میں ان کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ سوال: امام محمد باقر علیہ السلام کے یہ قول کے مطابق قیامت کے دن سب سے پہلے کس عمل کے ثواب سے آغاز ہوگا؟ جواب: پانی پلانے کا ثواب۔ سوال: امام صادق علیہ السلام نے خاموش رہنے کے حوالے سے کیا فرمایا ہے؟ جواب: جب تک ایک بندہ مومن خاموش رہتا ہے اس وقت تک وہ نیک لوگوں میں شمار ہے، لیکن جب بولتا ہے یا نیک لوگوں میں سے ہوگا یا بد لوگوں میں سے ہوگا۔ سوال: رسول خدا کے ارشاد کے مطابق عبادت کے 70 اجزاء ہیں، اس میں افضل ترین جز کیا ہے؟ جواب: حلال کمائی۔ سوال: امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جب کوئی کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے تو اللہ کیا ندا دیتا ہے؟ جواب: تیرا ثواب میرے ذمے ہے، تجھے بہشت میں بھیجنے سے کم پر میں راضی نہیں ہوں گا۔ سوال: امام صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق خوش اخلاقی گناہوں کو کیسے مٹا دیتی ہے؟ جواب: جیسے سورج برف کو پگھلا دیتا ہے۔ سوال: امام صادق علیہ السلام نے مصافحہ کرنے یعنی ہاتھ ملانے کا کیا ثواب بیان کیا ہے؟ جواب: مجاہد یعنی جہاد کرنے والے کے اجر و ثواب۔ سوال: امام علی علیہ السلام کے قول کے مطابق اسلام کی زینت کیا ہے؟ جواب: احسان۔ سوال: عقل کا بہترین ہمنشین کیا ہے؟ جواب: ادب۔ سوال: امام علی علیہ السلام کے قول کے مطابق وہ کون سے 3 صفات ہیں جو مردوں کے لیے بدترین صفات ہیں جبکہ عورتوں کے لیے اچھی صفات ہیں اور کیوں؟ جواب: 1. تکبر، کیونکہ اگر تکبر کرنے والی ہو تو کسی غیر کے قابو میں نہیں آئے گی۔ 2. بخل، کیونکہ اگر بخیل ہوگی تو اپنی اور اپنے شوہر کی دولت کی حفاظت کرے گی۔ 3. بزدل، کیونکہ اگر بزدل ہوگی تو ہر اس چیز سے دور بھاگے گی جس سے اسے اور اس کے آبرو کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوگا۔ سوال: وہ کون سی 2 خصلتیں ہیں جو مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی؟ جواب: بد اخلاقی اور بخل۔ سوال: امام علی کے قول کے مطابق کون سی 4 چیزیں ہیں جو جنت کی طرف بلاتی ہیں؟ جواب: مصیبت کو چھپانا، چھپا کر صدقہ دینا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، بکثرت لا الہ الا اللہ کہنا۔ سوال: کس کے ساتھ تکبر سے پیش آنا عین تواضع ہے؟ جواب: متکبروں کے ساتھ۔ سوال: شیطان کے لیے سب سے زیادہ بھروسے مند موقع کون سا ہوتا ہے؟ جواب: انسان کا اپنے نفس پر بھروسہ کرنا۔ سوال: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے حوالے سے اتنی وصیت کرنے پر حضرت علی علیہ السلام کو کیا گمان ہو گیا تھا؟ جواب: وہ انہیں اپنا وارث بنا دیں گے۔ سوال: بہترین نیک اعمال کس عالم میں سخاوت، کس حالت میں سچ بولنا اور کیا چیز ہوتے ہوئے معاف کر دینا ہے؟ جواب: تنگ دستی، غصہ اور قدرت۔
سوال: امام علی علیہ السلام کے قول کے مطابق عورت کا جہاد کیا ہے؟ جواب: بہترین شوہرداری۔ سوال: حسد انسان کو کیسے کھا جاتی ہے؟ جواب: جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ سوال: جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھے وہ کیا ہے؟ جواب: سب سے بڑا احمق۔ سوال: نفاق کا سر فہرست عمل کون سا ہے؟ جواب: خیانت۔ سوال: امام علی علیہ السلام کے یہ قول کے مطابق قیامت کے دن سب سے شدید عذاب کس پر ہوگا؟ جواب: جو اللہ کی قضاء و قدر پر غصہ ہوتا ہے۔ سوال: امام علی علیہ السلام نے کن 3 لوگوں کو راز بتانے سے منع کیا ہے؟ جواب: عورت، چغل خور اور احمق کو۔ سوال: امام علی علیہ السلام صلہ رحم کے کون سے 2 فائدے بیان کیے ہیں؟ جواب: 1 موت میں تاخیر، 2 مال کے زیادہ ہونے کا سبب۔ سوال: روایات میں کم بولنے والے انسان کے کیا فائدے بیان کیے ہیں؟ جواب: ہیبت کا مالک ہو جاتا ہے، گناہ کم ہوتے ہیں، عیبوں کو چھپائے رکھتا ہے، شرمندہ ہونا نہیں پڑتا، بہترین عبادت، وقار بڑھتا ہے، وغیرہ۔ سوال: کون سی خاموشی کلام سے بہتر ہے؟ جواب: وہ خاموشی جس کے بعد تم سے بات کرنے کی خواہش کی جائے اس کلام سے بہتر ہے جس کے بعد تمہیں خاموش کر دیا جائے۔ سوال: روایات میں بہت زیادہ ہنسنے کے کیا نقصانات بیان کیے ہیں؟ جواب: انسان کا وقار کم ہو جاتا ہے، دشمنوں کو تجاوز اور سرکشی پر آمادہ کرتی ہے، انسان کی ہیبت کم ہو جاتی ہے، وغیرہ۔ سوال: امام علی علیہ السلام نے فرمایا روز محشر منادی ندا دے گا کہ جس کے اوپر اللہ کا کوئی اجر ہو تو وہ کھڑا ہو جائے، تو یہ گروہ کھڑا ہوگا، وہ کون سا گروہ ہے؟ جواب: لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ سوال: جلدی معاف کر دینا کن لوگوں کا اخلاق ہے؟ جواب: کریم لوگوں کا۔ سوال: اللہ لوگوں کی دوستی اور محبت کس پر حرام قرار دے دیتا ہے؟ جواب: جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے۔ سوال: شیطان کی فوجوں میں سے ایک بڑی فوج کون سی چیز ہے؟ جواب: غصہ۔ سوال: عاقل اور جاہل کا غصہ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ جواب: عاقل کا غصہ اس کے عمل میں ظاہر ہوتا ہے جبکہ جاہل کا غصہ اس کے قول میں ظاہر ہوتا ہے۔ سوال: غصے کا آغاز اور انجام کیا ہے؟ جواب: غصے کا آغاز دیوانگی اور انجام پشیمانی ہے۔ سوال: دوزخ کے کتوں کی غذا کیا ہے؟ جواب: غیبت۔ سوال: امام علی علیہ السلام نے انسان کو غیبت کا عادی بننے سے کیوں منع کیا ہے؟ جواب: کیونکہ وہ انسان عظیم گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سوال: جھوٹے انسان کی سب سے پہلی سزا کیا ہے؟ جواب: اس کے سچ باتوں کو بھی جھٹلا دیا جاتا ہے۔ سوال: امام علی علیہ السلام نے کن 2 چیزوں کو نیکوکاروں کی روش بتایا ہے؟ جواب: نرم لہجے میں بات کرنا اور سلام کرنا۔ سوال: کٹ حجتی اور لڑائی کے 2 عظیم نقصان کیا ہیں؟ جواب: 1 دل کو مریض کر دیتا ہے، 2 نفاق پیدا کرتا ہے۔ سوال: ہر چیز کی ایک بیج ہوتا ہے، عداوت کا بیج کیا ہے؟ جواب: مذاق۔
سوال: امام علی علیہ السلام نے کس طریقے کے مذاق کے لیے کہا ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ جواب: ایسا ہلکا پھلکا مذاق جس سے انسان خوش ہو جائے اور ترش روئی یعنی ناراضگیاں ختم ہو جائے۔ سوال: کس شخص کو لوگ ہلکے میں لے لیتے ہیں؟ جواب: جو زیادہ مذاق کرتا ہے۔ سوال: وہ کون سی 3 چیزیں ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کے پاس پائی جائیں تو وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا؟ جواب: 1 جلد بازی، 2 مشورہ لینا، 3 کسی کام کے عزم کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا۔ سوال: امام رضا علیہ السلام کے قول کے مطابق انبیاء کے اخلاق میں کون سے 2 چیزیں شامل تھیں؟ جواب: نظافت اور پاکیزگی۔ سوال: امام رضا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مومن کس وقت تک مومن نہیں ہے؟ جواب: جب تک اس کے اندر 3 خصلتیں پائی نہیں جاتی ہوں: اللہ، انبیاء اور ائمہ کی سنت۔ اللہ کی سنت لوگوں کے راز کو چھپا کر رکھنا، انبیاء کی سنت لوگوں کے ساتھ نرم مزاجی، اور ائمہ کی سنت تنگ دستی اور پریشانی کے وقت صبر کرنا۔ انشاءاللہ اخلاقیات کے موضوع پر مزید 50 سوالات اور جوابات اگلے حصے میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔